بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زمزم کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ علیہ السلام کی بے قراری پر اللہ تعالیٰ نے جاری کیا تھا، اور یہ بات 4000 سال پرانی ہے۔ لیکن دوستو، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کنویں پر ایک عرصہ گزرا ہے کہ اس کنویں کو بند کر دیا گیا تھا، اس کو مٹی سے پاٹ کر دیا گیا تھا۔ ایک عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کنویں کو دوبارہ کھدائی کا شرف میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو بخشا، اور عبد المطلب نے اس کنویں کو اللہ کے حکم سے پھر دوبارہ کھودا، اور اب آب زمزم دوبارہ سے رواں ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آب زمزم پر گزرنے والے اس عرصے کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر کنویں میں پیش آنے والی رکاوٹوں کے بارے میں بتائیں گے۔ کس طرح رکاوٹوں کے باوجود حضرت عبد المطلب نے کنویں کی کھدائی کی، اور آج بھی اس کنویں سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ دوستو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی یہ پہلی اور انتہائی اہم ویڈیو ہے، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا۔ دوستو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کون تھے، اور تاریخ میں ان کے اہم کارنامے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب کیا تھا؟ ان سب کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اس لیے دوستو، بالکل مختصر الفاظ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا نام عبد المطلب کیسے پڑا، اور ان کا اصل نام کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں زمزم کے کنویں کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے مواد کے پوتے کا نام نذیر تھا۔ نذیر کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضروف تھا۔ مضروف کی نسل میں قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہد بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد کسری میں اقتدار حاصل کیا۔ کسری کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد المناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینے کی ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شبیہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ میں حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے، تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینے آ گئے۔ اسے لے کر مکہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا، یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہیں عبد المطلب کو یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، ظہور اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں۔ اس کنویں کو قبیلہ جرم کے سردار مضر نے پاٹ کر دیا تھا۔ قبیلہ جرم کے لوگوں نے اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کی نگراں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی۔ ان کا سردار مسعود بن عمر تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب مسعود نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا، تو وہ قوم کو اس حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں، زر و زیور وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال کر مٹی سے اس کو پاٹ کر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں سے یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو
نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع اور کسری کے سردار کے زمانہ اس حال سے گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ کسری کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف پھر رات خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا، برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا، برا کیا ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا، پھر سے وہ شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا، مجنواں کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، مجنواں کیا ہے؟ وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات پھر میں بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص آیا اور بولا، زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا، زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ حاجیوں کو بڑے بڑے مجمعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتا ہے، میں نے اس سے پوچھا، یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا، جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوے پھونگے مار رہے ہیں۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گیا۔ اس وقت اس نے یہاں ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا پھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانیاں مل گئی تو عبد المطلب گدال لے کر آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے اس بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب آنے سے روکو، میں کھدائی کا کام کرتا ہوں۔ اس لیے مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس کو میں ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والا نہیں تو روک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی، جہاں جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولا، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بن سید ابن مرہیم سے کابینہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کابینہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش ان کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کے بھی ایک ایک جماعت ان کے ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کے پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کی یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جوں ہی ان کی سواری کھڑی ہوئی، ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ عبور ہوا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد بولے، اللہ کی قسم، اے عبد المطلب، یہ تمہارا حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا، وہی ذات تمہارے زمزم میں سیراب کرے گی، اس کے لیے یہیں سے واپس چلو۔ اسی طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد
المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا اس سے جھگڑا بے سود ہے اور کابینہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر سے کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال دولت، تلواریں، زیور نکل آیا۔ اس میں سونے اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کی لالچ آگئی۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اس کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ پارسوں کے تیروں سے کرا ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پارسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زر عبد المطلب کے نام سے، اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ لگے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیری راہ پہ ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔